حدیث نمبر 831۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 832۔ فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 833۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھا کرتے تھے، پھر جا کر اپنی قوم کی امامت کراتے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں نماز پڑھائی تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک آدمی نے الگ ہو کر سلام پھیر دیا، پھر اکیلے ہی نماز پڑھ کر چلا گیا تو صحابہ نے اسے کہا، اے فلاں کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اونٹوں پر پانی لا کر کھیتوں اور باغات کو سیراب کرنے والے ہیں، دن بھر کام کاج کرتے ہیں، اور یہ معاذ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ پس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم والشمس والضحیٰ واللیل اذا یغشیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 834۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحال کوئی اور نہیں سنا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 835۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قاف والقرآن المجید اور اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس یعنی نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نمازیں مختصر ہوتی تھی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 836۔ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس پڑھتے ہوئے سنا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 837۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں نماز فجر پڑھائی تو آپ نے سورہ مومنون شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ و ہارون علیہم السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی وجہ سے کھانسی آنے لگی، جس پر آپ نے رکوع کر دیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 838۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 839۔ عبید اللہ بن ابی رافع بیان کرتے ہیں، مروان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کر کے خود مکہ تشریف لے گئے، چنانچہ انہوں نے ہمیں نماز جمعہ پڑھائی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھی، تو پھر انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے روز یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 840۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا، اگر عید جمعہ کے روز آ جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں یہی دونوں صورتیں تلاوت فرماتے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 841۔
عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کون سی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سورہ قاف اور سورۃ القمر تلاوت کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 842۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 رکعتوں سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص تلاوت فرمائی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 843۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی رکعتوں میں سورۃ البقرہ کی آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور سورہ آل عمران قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی۔ حدیث نمبر 844۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا اس حدیث کی سند قوی نہیں، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 845۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو بلند آواز سے آمین کہا، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 846۔ ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے دعا ختم کی تو جنت و مغفرت واجب کر لی۔ لوگوں میں سے کسی آدمی نے عرض کیا وہ کس چیز کے ساتھ ختم کرے؟ فرمایا آمین کے ساتھ، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 847۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کے 2 رکعتوں میں سورہ اعراف تلاوت فرمائی، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 848۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھام کر آگے آگے چلا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مجھے سکھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی وجہ سے مجھے زیادہ خوش نہ دیکھا، پس جب آپ نماز صبح کے لیے تشریف لائے تو آپ نے نماز فجر پڑھاتے ہوئے یہی 2 صورتیں تلاوت فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا عقبہ تم نے ان صورتوں کی عظمت کو کیسے دیکھا؟ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 849۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات نماز مغرب میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص تلاوت کیا کرتے تھے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 850۔ ابن ماجہ نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے لیکن انہوں نے جمعہ کی رات کا ذکر نہیں کیا، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 851۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے 2 رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص اتنی مرتبہ پڑھتے ہوئے سنا کہ میں شمار نہیں کر سکتا، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 852۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا لیکن انہوں نے مغرب کے بعد کا ذکر نہیں کیا، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 853۔ سلیمان بن یسار
رحمۃ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے فلاں شخص کے سوا کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بہت مشابہ ہو۔ سلیمان رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے اس فلاں شخص کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے، اور نماز عصر ہلکی پڑھا کرتے تھے، جبکہ نماز مغرب میں قصار مفصل سورۃ البینہ سے آخر تک، عشاء میں اوساط مفصل سورۃ البروج سے البینہ تک، اور فجر میں طوال مفصل سورۃ الحجرات سے البروج تک پڑھا کرتے تھے۔ نسائی اور ابن ماجہ نے نماز عصر ہلکی پڑھا کرتے تھے تک روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 854، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرات کی تو آپ پر قرات گراں ہو گئی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات نہ کیا کرو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی بالمعنی، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہے، جب میں بلند آواز سے قرات کروں تو تم سورہ فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 855، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی جہری قرات والی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم میں سے کسی شخص نے ابھی ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی دل میں کہتا تھا مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ جہری قرات والی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کرنے سے رک گئے۔ مالک احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 856، ابن عمر یا اور بیاضی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب سے کلام کرتا ہے، پس اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے، ایک دوسرے کے پاس بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 857، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو پھر تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 858، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیں جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، ہر قسم کی حمد و ستائش اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے لیے مختص ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ پس اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور انہیں بند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ ابو داؤد اور امام نسائی رحمۃ اللہ کی روایت اللہ باللہ
تک ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 859، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان ربی الاعلی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 860، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص سورۃ التین کی تلاوت کرے اور جب وہ سورہ کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو وہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں ایسے ہی ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اور جو شخص سورۃ القیامہ کی تلاوت کرے اور آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے پر پہنچے تو وہ کہے بلا، کیوں نہیں، وہ ضرور قادر ہے۔ اور جو شخص سورۃ المرسلات کی تلاوت کرے اور وہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس حدیث پر ایمان لائیں گے پر پہنچے تو وہ کہے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ تک روایت کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 861، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں پوری سورہ رحمان سنائی تو وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات جن آئے تھے میں نے جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پڑھا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا۔ کہا ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے اور ہر قسم کی حمد تیرے لیے ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 862، معاذ بن عبداللہ جوہنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فجر کے دونوں رکعتوں میں سورۃ الزلزال تلاوت فرمائی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر ایسے کیا یا عمدن۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 863، عروہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز فجر پڑھی تو انہوں نے دونوں رکعتوں میں سورۃ البقرہ تلاوت فرمائی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 864، فرافصہ بن عمیر حنفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے سورہ یوسف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قرأت سے یاد کی کہ وہ نماز فجر میں کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 865، عامر بن ربیعہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز فجر پڑھی تو انہوں نے دونوں رکعتوں میں تجوید کے ساتھ سورہ یوسف اور سورہ حج تلاوت فرمائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تب تو وہ طلوع فجر کے ساتھ ہی نماز شروع کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 866، عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے مفصل صورتوں یعنی سورۃ الحجرات سے آخر تک میں سے ہر چھوٹی بڑی صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ فرض نمازوں کی امامت کراتے ہوئے ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 867، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں سورۃ الدخان تلاوت فرمائی۔ امام نسائی نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔
باب رکوع کا بیان الفصل الاول حدیث نمبر 868 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع و سجود مکمل کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 869 برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کے سجود سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ استراحت، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے قومہ تو قیام و تشہد کے علاوہ یہ سب تقریباً برابر تھے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 870 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کھڑے رہتے، حتیٰ کہ ہم دل میں کہتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا، پھر آپ سجدہ کرتے اور آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے، حتیٰ کہ ہم دل میں کہتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 871 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے تھے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 872 عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے، میرا رکوع و سجود اس ذات کے لیے ہے جو فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کا رب نہایت پاک و مقدس ہے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 873 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، رہا رکوع تو اس میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہی سجود تو ان میں خوب دعا کرو، پس تمہاری دعا کو قبولیت کی لائق ہوگی، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 874 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 875 عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں زمین اور ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 876 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رب ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور شان بیان کی وہ تیری ہی لائق ہے، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ جو چیز تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کی دولت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 877 رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ کے پیچھے ایک آدمی نے کہا ہمارے رب تیری ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزگی اور بابرکت تعریف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی بولنے والا کون تھا؟ اس آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ ان کا ثواب سب سے پہلے کون لکھتا ہے، رواہ البخاری۔ الفصل الثانی حدیث نمبر
878 ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی رکوع و سجود میں اپنی کمر مکمل طور پر برابر نہیں کرتا اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 879 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں پڑھا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 880 عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک رکوع کرتا ہے اور اپنے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھتا ہے تو اپنا رکوع مکمل کر لیتا ہے اور یہ اس کا کم از کم درجہ ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے اور اپنے سجدوں میں 3 مرتبہ سبحان رب الاعلی پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنا سجدہ مکمل کر لیتا ہے، اور یہ تعداد اس کا کم از کم درجہ ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی سند متصل نہیں کیونکہ عون کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر